السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أما بعد. جو پچھلی کلاس سے ہم نے محرف کر لیا تھا میرے خیال میں، آج معلل سے کرنا تھا. آپ ریڈ کر سکیں گے پلیز؟ مائک پڑھا نہیں جا رہا، آپ کے لیے پاسبل ہے؟ آپ میں سے کوئی اگر چاہیں. المعلل هو ما كان في أو في سند علة خفية قادحة في صحته یا صحته فی کیا کرے گا؟ في صحته فی صحته. والظاہر السلامة منها والظاہر سلامت ظاہر السلامة منها السلامت منها. سلامة او ما كان في فی سنده فی کے لیے سند ہی اوکے. او ما كان في سنده من يروي الحديث حدیث. سو یہ من جو یروی روایت کرے، کس کو روایت کرے؟ حدیثا حدیثہ. على سبيل التوهم توهم. المعلل، معلل کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ہوا ما کان فی متنہ، جس کے متن میں، او فی سندہ یا سند میں ہو، علت خفیۃ، ٹھیک ہے، کوئی چھپی ہوئی ایک علت ہو، اور وہ کیسی ہو؟ قادحۃ، جو اثر کرے اس کی صحت میں، قادحۃ فی صحتہ، جو اس کی صحت میں اثر کر رہی ہو. والظاہر، اور ظاہری طور پہ کیا ہو؟ السلامت منہا، ظاہری طور پہ وہ صحیح و سالم ہو، لیکن اس کے اندر ایک ایسی چھپی ہوئی علت ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں کچھ پرابلمز ایسے تھے جو کہ ظاہری طور پہ ایک عام شخص کو بھی پتہ چل جاتے ہیں. کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس فن کے بڑے علماء کو، یعنی جنہوں نے ایک اچھا کثیر مطالعہ کیا ہو، ان کا علم الرجال میں بھی ایک اچھی گرپ ہو، ان کو جو ہے وہ جا کے پھر ایک ڈیپ ایشو پتہ چلتا ہے. دوسری اس کی ایک تعریف کیا ہے؟ او ما کان فی سندہ من یروی الحدیث علی سبیل التوہم، یا پھر اس کی سند میں کون ہو؟ ایک ایسا راوی ہو جو کہ روایت کرتا ہو حدیث کو توہم کے طریقے پر. توہم یعنی اس کو وہم ہو، یعنی وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو اگر آپ کو یاد ہو، خیر آگے نیچے مینشن بھی ہے، وہم جو تھا وہ ایک اس کے ضبط میں جو ہے ایک ایشو تھا، تعان کیا جاتا ہے. تو جو شخص وہم کی بیسس پہ یا اس کو وہم ہو جائے روایت میں، تو اس کی روایت کو بھی معلل کہا جائے گا. قاد ما کان فی متنی، یہ علت خفیۃ قادحۃ، اس کو رفعی پڑھا تھا میں نے، ٹھیک ہے. یہ کانا کا اسم ہی بنے گا، یہ کانا تامہ ہوگا. خفیۃ قادحہ علت، اور یہ جو ہے خفیۃ و قادحۃ علت کی جو ہے وہ صفت بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور جو، اچھا سوری میں ذہن سے نکل گیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم بیسیکلی ضعیف جو احادیث ہیں، ضعیف کی کیٹیگری، اور ان کا ضعف جو ہے وہ راوی میں کسی طعن کی وجہ سے ہو، تو اس میں ہم نے موضوع دیکھی تھی کہ موضوع حدیث ہوتی ہے جس میں راوی جھوٹا ہوتا ہے، متروک ہوتی ہے جس میں وہ متہم بالکذب ہوتا ہے. پھر منکر تھی، منکر میں دو ہم نے قسمیں دیکھی تھی، اور پھر جو مخالفت الثقات کی ہم نے قسمیں دیکھی تھی. پھر ابھی ہم نے دیکھی معلل.
سبیل کا اعراب، سبیل کا اعراب علا کی وجہ سے سبیل کا اعراب واضح ہونا چاہیے. علا کیا کرتا ہے؟ حرف جر ہے تو سبیل کو مجرور کر دے گا. سبیل التوہمی وہ اس کا پھر مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک جہالت جو ہے وہ ایک ریزن تھا تعین کا، تو اس کی روایت کو ابھی اس کا کیا نام دے دیا ہے؟ روایت المجہول. یہ کیا ہوتی ہے؟ ما کان فی سندھا راون مجہول. ٹھیک ہے، اس کی سند میں کوئی راوی ایسا ہوگا جو مجہول ہو، جس کے بارے میں ہمیں جہالت ہو. اب وہ جہالت کس طرح کی ہوتی ہے؟ وہ جہالت دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک کہلاتی ہے مجہول العین. مجہول العین ایسا شخص ہوتا ہے جس سے صرف ایک ہی شخص روایت کر رہا ہو اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہ ہو کہ یہ کون ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا نام پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شخصیت نہیں پتا. اور ایک ہی شخص روایت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کسی کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں. تو یہ عام طور پہ ایسا شخص ہوتا ہے ہوا من لم یروی عنہ الا واحد. یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس سے صرف ایک ہی نے روایت کی ہوتی ہے. اب اگر ایک شخص سے صرف میں ہی روایت کر رہا ہوں، کوئی اور اس شخص کو جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو پھر یہ شخص کیسا ہوا؟ یہ شخص مجہول العین ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے مجہول الحال. مجہول الحال کیسا شخص ہوتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن پلیز پڑھیں. هو من روى عنه أكثر من واحد من غير توثيق. ہوا من روا عنہ اکثر من واحد. اس سے روایت تو ایک سے زیادہ نے کی ہے، لیکن کیا اس میں ایشو ہے من غیر توثیق، کہ اس کے بارے میں کسی نے تعدیل نہیں کی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص ثقہ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص اچھا ہے اس سے حدیث لی جائے. یہاں پہ توثیق کے یا توثیق کی جگہ پہ میں تعدیل ہی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمارا جو ورڈ ہم نے یوز کیا ہوا ہے وہ ہے من غیر تعدیل، کہ یہ شخص ہے، اس سے لوگ روایت تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا حال نہیں پتا. حال نہیں پتا کا معلوم معنی کیا ہوا؟ کہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ شخص عادل تھا بھی یا نہیں تھا، ضابط تھا بھی یا نہیں تھا. اس کے بارے میں کسی اس فن کے ماہر کا کوئی کلام نہیں ہے کہ بھائی یہ شخص اچھا تھا یہ شخص برا تھا. ٹھیک ہے جی. مجہول العین وہ شخص تھا جس کا ہمیں شخص کا ہی نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے. میں کسی کا کہہ دوں، مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ میں نے سلیم سے سنا تھا. اب آپ میں سے کسی کو پتا ہی نہیں ہے وہ سلیم کون ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو حال تو اس کا پتہ ہی نہیں، آپ کو وہ شخصیت بھی نہیں پتا کہ وہ شخصیت کون ہے. مجہول العین. ٹھیک ہے، یعنی عین معنی ذات، اس کی ذات ہی ہمیں نہیں پتا کہ شخص ہی کون تھا. اور مجہول الحال کون ہوگا؟ جس سے اب میں نے تو کہا، اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں اس کو. صرف میری بات نہیں ہو رہی، ہم دو لوگ جو ہیں وہ ایک شخص کو جانتے ہیں، تو وہ شخص کو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا. یعنی اس کے بارے میں نہیں پتا مطلب اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ بھائی اس سے روایت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. اگر اس کی کسی نے توثیق کر دی ہے کہ ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں، تو پھر وہ مجہول نہیں رہے گا. مجہول الحال میں اصل جو تعلق ہے نا وہ اس کا تعدیل کا ہے، کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کے حالات کے بارے میں نہیں پتا. ہاں لوگ اس سے روایت کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص سچا بھی ہے، وہ شخص ضابطے کا مضبوط بھی تھا یا نہیں تھا، یہ ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. ترجمہ دوبارہ کر دیں. اچھا کوشش کیا کریں جب کسی چیز کا آپ ریپیٹ کرنے کا کہا کریں تو مینشن کر دیا کریں کہ کس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ریپیٹ کر دوں. اب مجہول الحال کا اگر آپ کہہ رہے ہیں ہوا من روا عنہ، یہ وہ ہے جس سے روایت کیا اکثر من واحد، ایک سے زیادہ نے، من غیر تعدیل، لیکن اس کے ہمارے پاس تعدیل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تعدیل یعنی اس کی عدالت، اس کی توثیق، اس کو کسی نے ثقہ کہا ہو، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی وہ ہے کون، اس کا ہمیں حال نہیں پتا. ہمیں پتا ہے کہ اس کا کیریکٹر نہیں پتا، اس کی عدالت کا نہیں پتا، اس کے ضابطے کا نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے نیکسٹ روایت مجہول کا حال کون بتائے گا؟ مجہول کا حال دیکھیں، اگر ایک شخص کے بارے میں کوئی جو رجال کے عالم ہیں یا محدث ہیں وہ بتا دیں کہ بھائی میں ان سے ملا تھا، یہ یہاں پہ تھے، انہوں نے ان سے پڑھا ہے، ان کے بارے میں یہ، ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، تو اب وہ مجہول نہیں رہے پھر.
ٹھیک ہے، یعنی کسی شخص نے بتا دیا کہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے، وہ ان سے ملاقات، ان کے ساتھ میں نے 5 سال گزارے اور ان میں نے یہ اچھائی دیکھی، ان کے ساتھ میں نے ان کا یہ تقوی دیکھا، ان کے علم میں نے یہ مہارت دیکھی، تو اب ان کا حال ہمیں معلوم ہو گیا۔ اگر نہ پتا ہو کہ یہ شخص، یعنی 3 لوگ اس سے روایت تو کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ یہ شخص کون تھا، کیسا تھا، یہ نہ پتا ہو تو پھر وہ مجہول الحال کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ روایت المبتدع مبتدع یعنی کہ ہی ما کان فی سندها المحدث فی الدین۔ محدث کیوں، یہ کیا چیز ہے سر؟ سندها المحدث محدث کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے حدیث من نیا احدث فی بنانے والی چیز، من نئی احدث بات فی کو، امرنا هذا ما ليس منه فهو حدیث سنیے نئی نہیں چیز۔ من، جی تو احدثہ کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، تو احدثہ کس باب سے؟ حدث، احدثہ احدث افعلا، کس سے ہے؟ بہت زیادہ مضارع، نہیں، افعال جی، مضارع کیا ہوگا؟ مضارع احدثہ یحدث، یحدثو، افعلا یفعلو، احدثہ یحدثو، مصدر کیا ہوگا؟ محدث، مصدر افعلا یفعلو افعال، احدث یحدث افعال، احداث۔ احداث، اسم الفاعل اس کا کیسے بنے گا؟ یحدث میں ہم میم لگا دیں یا کی جگہ پہ محدث، محدث وہ شخص ہوگا جو کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرے، تو ہیا ما کان فی سندھا، یہ وہ روایت ہوگی، روایت المبتدع کیا ہوگی؟ یہ وہ روایت ہوگی جس کی سند میں کوئی المحدث فی الدین ہو، کوئی اب المحدث کہنا چاہے المحدث کہہ دیں، المبتدع کہنا چاہے المبتدع کہہ دیں، یعنی جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہو۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ والبدعۃ نوعانی، اور بدعت نوعان دو کا معنی قسم کی، صحیح، دو بدعت جو قسم ہے وہ 2 قسمیں ہیں، ویسے زیادہ یہاں پہ سمپلیفائی کرنے کے لیے مکفر، 2، ٹھیک ہے۔ مکفرۃ یکفر صاحبها صاحبها فلا تقبل روایتہ، روایتہ، جی، مجہول ہے نا تو وہ تقبل سے، اچھا، مکفرتن جو تکفیر کر دے، یکفر جس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، صاحبها اس کا، اس یعنی بدعت والا آدمی، فلا پس نہیں، تقبل اس کی نہیں لی جائے گی، روایتہ اس کی روایت۔ بدع صحیح جو ہے سر؟ وہ 2 قسموں کی ہوتی ہے، مکفرتن ایک وہ ہوتی ہے جو انسان کو کفر تک لے جائے، یکفر صاحبها اس کا جو کرنے والا ہوتا ہے اس کی تکفیر کی جاتی ہے، یعنی اس کو اسلام سے خارج کیا جاتا ہے، تو فلا تقبل روایتہ، تو اس کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ مفسقۃ لا یکفر صاحبها بل یفسق، نہیں تکفیر کی جاتی اس کے آدمی کی، بلکہ اس کو فاسق کہا جاتا ہے، یعنی اس کو فسق صحیح، سے وہ کیا جاتا ہے۔ صحیح، اچھا، تقبل مجہول کا وزن کیا ہوگا؟ یفعلو، یفعلو، تو پھر تقبل روایتہ، ماضی مضارع مجہول فعل آ گیا، اس کے بعد اس کا نائب الفاعل آئے گا، نائب الفاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ روایتہ تقبل روایتہ ما لم یکن داعیۃ الی بدعتہ ولا ناقلا صحیح، یروجھا، صحیح، مفسقہ، مفسقۃ مفسقہ لا، وہ
یس سر میں پڑھوں؟ میں ایک بار ریڈ کر لیتا ہوں پھر آپ ترجمہ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. مفسقہ بدعت کی دوسری قسم کیا ہے؟ وہ جو مفسقہ ہوتی ہے, لا یکفر صاحبها بل یفسق, اور اس کا انہوں نے ترجمہ کر دیا تھا کہ اس کی تکفیر نہیں کی جاتی بلکہ اس کو فاسق قرار دیا جاتا ہے. تقبل روایتہ, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کی روایت قبول کی جاتی ہے, قبول کی جاتی ہے, ما لم یکن, جب تک کہ وہ نہ ہو, نہیں بلانے والا ہو, نہیں بلانے والا ہو, داعی نہ ہو, کیا نہ ہو, داعیہ نہ داعی ہو, بدعت کو اپنی بدعت کی طرف بلانے والا, داعیتن الی بدعتی ہی, اپنی بدعت کی طرف بلانے والا نہ ہو, پکارنے والا نہ ہو, ولا ناقلن یروجھا, اور نہ اس کو نقل کرنے والا ہو, یعنی معنی وہی ہے کہ اس کو آگے پہنچانے والا ہو, یروجھو اس کی ترویج کرنے والا نہ ہو, ٹھیک ہے. تو مفسقہ, اگر کوئی شخص بدعت مفسقہ کا ارتکاب کرتا ہو, اچھا عفواً, یہ داعیتن الی بدعتی ہی, یعنی داعیہ یعنی وہ روایت جو ہے وہ اس کی بدعت کی طرف بلانے والی نہ ہو, داعیہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے, تو یہ روایت کی طرف ہے. ولا ناقلن, اور وہ شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھیلانے والا نہ ہو, ٹھیک ہے. جو شخص بدعت مفسقہ کا ارتکاب کرتا ہو اس کی تکفیر نہیں کی جاتی, وہ فاسق ہوتا ہے, اس کی روایت صرف اس وقت تک قبول کی جائے گی جب تک کہ وہ روایت اس کے بدعت کے بارے میں نہ ہو اور وہ شخص جو ہے وہ اپنی بدعت کی ترویج نہ کرتا ہو, ٹھیک ہے, یعنی وہ دوسروں کو نہ بتاتا ہو, دوسروں کو اس کی طرف نہ بلاتا ہو. جی, داعیتن یعنی یہ روایت جو ہے, یہ روایت جو ہے وہ اس بدعت کی طرف نہ بلاتی ہو, ٹھیک ہے. وہ یہ بدعت جو ہے, مثال کے طور پر میں کہوں کہ صبح 10 بجے جو ہے وہ آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. 4 رکعتیں پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ آپ نے 100 اونٹ کا صدقہ کیا, اور میں ایک حدیث آپ کو اس بارے میں بتا دوں. اب اگر میں ایک بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوں اور میری روایت جو ہے وہ اسی بدعت کی طرف بلا رہی ہے, تو پھر اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور مبتدع کے بارے میں کیا شرط ہوگی کہ یہ ایسا شخص نہ ہو جو کہ اپنی بدعت کی پبلکلی جو ہے وہ ترویج کرتا ہو, لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہو. لوگ ہوتے ہیں, ایک شخص ہے وہ کوئی اس کا بدعتی عقیدہ ہے یا اس کا کوئی عمل ہے خاص کر بدعتی, لیکن وہ عوامی طور پہ لوگوں کو بلاتا نہیں ہے اس کی طرف, ٹھیک ہے. اور وہ اگر کوئی روایت کر رہا ہے جو اس کی بدعت کے حوالے سے نہیں ہے تو اس شخص کی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے. ترویج کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ترویج کرنا, پھیلانا would be the correct translation. زیادہ ٹرانسمٹ نہ کرتا اس کو, روجہ یروجو, ترویج. بیچ میں کسی نے کہا تھا ان کو بھی پڑھنا ہے, آپ نے اپنا ہینڈ ریز کیا تھا, اب نہیں آ رہا میرے پاس. جی, قبول کی جائے گی اس کی روایت کیسے اب جیسے اس میں ایک مشہور وہ کیسے کہ کوئی شخص اگر اہل خوارج میں سے ہو, اب خارجی عقیدہ جو ہے وہ سنت کے مطابق تو نہیں, ہم اس کو بدعت ہی کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے یعنی وہ کوئی اور روایت بیان کر رہا ہے جو کہ اس کے خارجیت سے تعلق نہیں رکھتی اور وہ شخص مشہور نہیں ہے کہ وہ خارجیت کو پھیلاتا ہو, تو اس شخص کی روایت قبول کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. وہ شخص ایک کیٹیگری میں آ سکتا ہے. نہیں دیکھیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں حاصل کیا کرنا ہے, ہمیں دین حاصل کرنا ہے. اگر ایک ایسے شخص سے دین آ رہا ہے جو کہ کسی اور معاملے میں تو پرابلمٹک ہے لیکن ہر معاملے میں تو پرابلمٹک نہیں ہے نا, وہ شخص ہے اللہ کا تقوی رکھتا ہے, نیک کام کرتا ہے, سچ بولنے والا ہے, ہاں کسی معاملے میں اس سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ کسی معاملے میں جو ہے اس سے خطا ہو گئی ہے, وہ کسی ایسی چیز کی طرف مائل ہو گیا ہے جو کہ اہل سنت نے اس کو یعنی عام طور پہ اس کو دین کا حصہ نہیں مانا ہے, کوئی نئی چیز کی طرف اس کا یقین آ گیا ہے. ایکسٹریمسٹ تو یہ اپروچ نہیں رکھنی نا, یہ اپروچ نہیں رکھنی. اب جیسے بڑے بڑے نام ہیں, آپ نے
امام نووی کا نام سنا ہوگا، امام حافظ ابن حجر کا نام سنا ہے، تو ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف مائل ہوئے ہیں جس پہ اہل سنت نہیں تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ساری چیزوں کو رد کر دیا گیا، اس معاملے میں ان کی بات نہیں سنی گئی ہے، لیکن ان کی باقی چیزوں میں ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، باقی ان کی چیزوں کو، یعنی یہ دونوں، خیر میں تو کافی بڑے نام مینشن کیے ہیں جن کے صرف ایک آدھ معاملات میں کوئی ایسی چیز ہو، ویسے تو اہل سنت کے اماموں میں سے ہی ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی بات نہیں ایکسیپٹ کی جاتی. ٹھیک ہے، اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہمیں دین لینا ہے، ہمیں دین لینا ہے اس طریقے سے کہ ہم دین کو پیور طریقے سے لے سکیں، اس سے ہمارا کوئی شک نہ رہے. اب اگر ایک شخص ہے جو کہ مبتدع ہے، کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو کہ پہلے ثابت نہیں ہے کہ لوگوں نے کی ہو، صحابہ نے کی ہو، اب اگر وہ یہ چیز بیان کر رہا ہے تو پہلے والوں کو کیوں نہیں پتا تھی؟ تو پھر اس معاملے میں اس کی چیز بات ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. لیکن اگر کوئی وہ ویسے ہی اور بات کر رہا ہے تو اور کوئی بات اس کی سچی ہو سکتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. خارجی اب بھی موجود ہیں، تقریباً ہر فرقہ جو ہے وہ اب بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے، ان میں کچھ نہ کچھ جدت آتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں تھوڑی بہت تبدیل ہوتی ہیں، لیکن وہ سوچ اور فکر جو ہے وہ اب بھی بالکل موجود ہے. اور مطلب لوگ سر پہ ٹیگ لے کے نہیں گھومتے کہ میں یہ والا ہوں یا میں وہ والا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اوپینینز میں ان سے ریلیشنز ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کلوزنس ہوتی ہے. اور ہم عام طور پہ ایک ٹرم جو ہے وہ بلینکٹ کور یوز کر لیتے ہیں، اس کے اندر مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اب جیسے خارجیت ہے، یہ صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، اس میں مختلف آپ کہہ لیں سوچیں ہیں یا مختلف اس کے اجزاء ہیں. تو کسی کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز ہو، کسی کے اندر ہو سکتا ہے زیادہ چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. خارجیت تو یس ایک اسکول آف تھاٹ ہے، خیرجائٹس انگلش میں کہلاتے ہیں، یہ ایک تھوڑا بڑے سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن ویسے ایک عمل جو ہے کوئی شخص بدعتی عمل کا ارتکاب کر سکتا ہے. اب دیکھیں، خیر اس میں کہیں نہ کہیں تو ایک یہ بات آ جاتی ہے، کچھ چیزیں اب یہ پھر ایک الگ پہلو ہے اور وہ تھوڑا عقیدے کی طرف زیادہ جائے گا یا دوسرے معاملات کی طرف کہ بدعت اصل میں ہوتی کیا ہے، کس چیز کو ہم بدعت کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کس چیز کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئی چیز اگر ایک شخص استدلال کر رہا ہے کسی طرح کسی حدیث سے تو وہ پھر بھی کیا بدعت میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم ایک عام جو فہم ہے کہ بھائی ایک شخص کوئی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، جیسے آپ مجھے کوئی ایگزامپل دیں کہ کس چیز کو آپ کاؤنٹ کریں گے کہ وہ بدعت ہے. کوئی عمل، کوئی لوگوں کا نام نہیں، کوئی عمل ایسا ہو جس کو آپ کہیں. ٹھیک ہے، جمعرات کے دن کو خاص کر دینا صدقہ خیرات سے. ٹھیک ہے کہ جمعرات کا کوئی خاص عمل ہے جس پہ ان کا ماننا ہے کہ بھائی اس دن کچھ کرنا چاہیے. اب اگر وہ اس کا دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ چیز صحابہ سے کہیں نہیں ملی، لیکن اب وہ کوئی ایک حدیث لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث صرف وہی شخص لا رہا ہے یا وہی لوگ لا رہے ہیں جو کہ اس بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں لا رہا. کوئی اور یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ حدیث ایسی ہے، یا کوئی اور ایسا نہیں لا رہا جس نے اس پہ عمل نہ کیا ہو لیکن وہ پھر بھی اس کو روایت کرتے ہو. تو پھر کہا جائے بھائی آپ لوگوں کے پاس، اب جیسے مثال کے طور پہ، اب تھوڑا سا خیر ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اہل تشیع جو ہیں ان کے پاس اپنے عقائد کے لیے ساری احادیث موجود ہیں، سب ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان کے علاوہ وہ باتیں کوئی اور نہیں کہتا. اگر ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہوتا جو یہ بات کہتا ہوتا، اب مثال کے طور پہ آپ علی رضی اللہ عنہ کا کیس لیں کہ بھائی علی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل جو ہیں وہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے اندر مختلف گروپس ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی ایسی چیز لاتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ یا حسن حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہوتی ہے اور وہ صرف وہی لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے اس بات کو. تو پھر بھائی ہوگا کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو دوسروں نے کیوں نہیں یہ بات بتائی. پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر وہ آگے جاتے ہیں. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ بدعت جو ہے، یعنی اہل بدعت اگر اپنی بدعت کے بارے میں کوئی روایت دے رہے ہوں گے تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، ورنہ ان کی باقی روایات جو ہیں اگر وہ شخص، وہ ہمارا کرائٹیریا اپنی جگہ پہ رہے گا، عدالت کا، ضبط کا وہ کرائٹیریا پورا ہو رہا ہو، صرف ان کے عدالت میں ایک پرابلم کیا آ رہا ہے، جو ہم نے ایک کنڈیشن رکھی تھی سلم من الفسق، وہ فسق سے پاک ہو اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو. تو بدعت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں، اب یہ بات ہو رہی ہے بدعت مفسقہ کی، فسق
ہے نا, تو وہ فسق کا ارتکاب کر رہا ہے, یعنی اس کے عدالت میں کچھ کمزوری آ گئی ہے, لیکن وہ کمزوری اگر اسپیسیفک ہے. بدعت میں مسئلہ کیا ہے, دیکھیں ایک ہے گناہ کا کام, گناہ کے کام کو کوئی بھی شخص صحیح نہیں مانتا. بدعت میں مسئلہ کیا ہے کہ بدعت کو وہ شخص تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے نا, اب اس سے غلطی ہوئی ہے, اس سے خطا ہوئی ہے, اگر ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ بھائی وہ ایک حدیث کو صحیح سمجھ رہا ہے اور اس وجہ سے اس پہ عمل کر رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دوسروں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا ہے نا, تو اس وجہ سے آپ کی اس بارے میں حدیث قبول نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, اور ایسا ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوا ہے, اور یہ مطلب ہسٹوریکل کیسز ہیں کہ خاص کر یہ صورتوں کے فضائل کے حوالے سے یہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنا دی تھی, اور اس میں انہوں نے کلیم بتایا بھائی ہم نے اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی وہ اس چیز کو کریں. تو یہ ہمارے حساب سے یہ جسٹیفائڈ ریزن نہیں بنتا کہ آپ دین میں کوئی ایک ایسی چیز ایجاد کریں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. ویسے ترغیب کے لیے فضائل اتنے موجود ہیں کہ ان سے کرتے. تو جب یہ چیز سامنے آئی کہ بھائی مثال کے طور پہ کوئی مختلف صورتوں کے بارے میں کہ بھائی اس کو اس ٹائم پڑھ لیں یا اس سے یہ حاصل ہو سکتا ہے, یا جیسے ہوتا ہے کہ دکان میں برکت کے لیے یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے حوالے سے کوئی آ جاتی ہے بات, تو اس طرح کی اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے تو ہم اس کی باقی ساری چیزوں کو نگیٹ نہیں کر سکتے. بھائی وہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ جو صدقے ویسے کر رہا ہے, اور جو نیک کام کر رہا ہے, وہ سچ بھی بولتا ہے, تو ہم ہر چیز کو تو نگیٹ نہیں کر سکتے ایک عمل کی بنیاد پہ یا ایک چیز کی بنیاد پہ. تو اگر اس کے پاس دین کی کوئی ایسی بات ہے جو اس کی بدعت کے علاوہ ہے تو وہ اسے ہم قبول کر سکتے ہیں, باقی شرائط اگر ہماری پوری ہو رہی ہوں تو. قرآن خوانی ہو گئی, اس طرح سوئم وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں. جی, محدث اور مبتدع, محدث اور مبتدع نہیں, محدث اور مبتدع میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ صرف حروف اصلیہ تھوڑے سے الگ ہیں اور باب الگ ہے. احدث و یحدث و احداث جنرل تھوڑا سا ورڈ ہے, کوئی نیا کام کرنا, کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. لیکن اگر ہم دین کے کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں تو محدث کا معنی جو ہے اس کانٹیکس میں بدعتی کے معنی میں بھی ہے, اور مبتدع جو ہے وہ ابتداء, یبتدع, ابتداء, افتراء, اختراع کرنا, وہ سیم ہی سینونیمز ہیں. ٹھیک ہے جی. خارجی ہوتے کیا ہے؟ خارجی ایک فرقہ رہا ہے جن کے بنیادی عقائد میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ جسٹ یہ ان کی ایک مشہور بات تھی کہ کوئی شخص, جیسے مثال کے طور پہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اب میں مسلمان نہیں رہا, میں نے گناہ کبیرہ کیا تو میں اسلام سے خارج ہو گیا. ٹھیک ہے جی, باقی ایگزامپلس ہیں. اچھا جی. جی, اس کے بعد 7واں سوال, سوری 7th ہوتی ہے. باقی یہ جو فتووں کے حوالے سے یا کس کا کیا کر سکتے ہیں, کس کا کیا نہیں کر سکتے, ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس مجھ سے بہت زیادہ بڑے علماء آپ کو آ کے پڑھاتے ہیں. یہ سوالات آپ ان سے کریں تو زیادہ اچھا ہے. کہ محدث اور محدث جی, حدثہ یہ حادثہ جو ہے محدث اور محدث, یہ روٹ ورڈز تقریباً سیم ہے. حدیث اسی روٹ ورڈ سے ہے. ٹھیک ہے, ان کے اندر کچھ کامنالٹی ہے معنی میں. اچھا جی. جی آگے نمبر 7 آپ ریڈ کر لیں پلیز. روایت سیء الحفظی. صحیح ہے شیخ؟ آپ پہلے پورا پڑھ لیں, میں ابھی بیچ میں کچھ نہیں بتا رہا. آپ سوچیں, معنی پہ غور کریں اور اس کو پورا ریڈ کریں, یہاں تک یہ معلوم تک جو ہے آپ پورا ریڈ کر لیں, پھر میں بتاؤں. ہی روایتا من لم تترجح اصابته على خطیئه وسيئه حفظا نوعان حفظ نوعان. من نشاء على سوء الحفظ فلازمه ذلك في جميع أحواله. من ترى عليه سوء الحفظ لسبب مثلا كبر السن ضياع الكتاب فهذه يسمى المختلطة وروايته تقبل قبل إخلاط معلوم. صحیح, جزاک اللہ خیرا. روایت سیء الحفظ, روایت سیء او سیء ال, کیا پڑھنا چاہیے؟
مرفوع. روایت سیء الحفظ. جی یہ سیء کا ورڈ جو ہے سو سے، سو کس کو کہتے ہیں؟ بری بری ہے برا بری. برا جی برا. صحیح. سیء الحفظ کون ہوگا؟ شخص جس کا حافظہ برا ہو یا کمزور ہو. ٹھیک ہے، ایسے شخص کی روایت. اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں آپ کا مائک اب میوٹ کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. ہی روایت من لم تترجح، یہ روایت ہے اس شخص کی لم تترجح. تترجح میں کیا ورڈ ہے؟ جرح تو جیم راحہ ہوتا ہے، یہاں پہ را جیم ہا ہے. راجح جس سے آپ نے سنا ترجیح دینا، تو من لم تترجح اصابتہ او اصابتہ علی خطئہ. اصابہ کس کو کہتے ہیں؟ اصاب یصیب. مصیبہ کس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی؟ عرفہ نہیں. مصیبتن کس کو کہتے ہیں؟ من اصابہ. اصابہ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. مصیبہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ پہنچتی ہے. تو اصابت یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ جو صحیح بات پہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے خطا اور ایک ہوگی اصابہ. خطا غلطی ہو گئی اور اصابہ جو صحیح بات پہ پہنچا. ٹھیک ہے، تو سیء الحفظ کون شخص ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کی صحیح باتیں اور اس کی غلطیوں میں ہم فرق نہ کر پائیں. فرق نہ کر پائے مطلب ایک شخص ہے جو کہ 90% آف دا ٹائم صحیح ہوتا ہے، 10% آف دا ٹائم جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ 90% کانفیڈنس کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی بات صحیح ہوگی. 10% ایشو ہو سکتا ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جس کی صحیح بات اور غلط بات برابر برابر ہے، 50-50 ہے کہ بھائی اس کی بات 50% ہو سکتا ہے بات صحیح ہو، 50% ہو سکتا ہے خطا ہو. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی اصابت جو ہے یعنی ان کا صحیح ہونا جو ہے وہ ان کی غلطیوں پہ راجح نہیں ہو پا رہا. یہ بات کلیئر ہے؟ ایک شخص ہے جو کبھی کبھی غلطی کرتا ہے تو زیادہ تر اس کی جو نریشنز ہیں وہ کیسی ہیں؟ صحیح ہیں. تو اس کی جو صحیح باتیں ہیں وہ راجح ہیں اس کی خطاؤں پر. لیکن ایک شخص ہے جو جتنا ٹائم صحیح بولتا ہے اتنا ٹائم غلطیاں بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنی اس بار صحیح ہوتا ہے اتنی بار تو آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ کب صحیح ہوگا کب غلط ہوگا. تو یہ ایسا شخص ہے جو سیء الحفظ کہلائے گا. یعنی وہ یا تو جتنی بار صحیح ہوتا ہے اتنی بار غلط بھی ہوتا ہے یا پھر زیادہ غلط ہوتا ہے. یعنی اس کا حافظہ جو ہے جتنی بار ریکال کرنا ہے اب اس کو اپنے حافظے پہ شیورٹی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو ہوگا اس کی جو روایت ہوگی وہ اس کیٹیگری میں آئے گی، یعنی جس کا حافظہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ سوء الحفظ یا سیء الحفظ جو ہے یعنی ایسا شخص جو کہ جس کا حافظہ کمزور ہو جائے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. من نشأ علی سوء الحفظ. نشأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو میں نشو نما یوز ہوتا ہے. نشو پرورش. من نشأ جو کہ پیدا ہوا، فطرہ او خلقہ جو اسٹارٹ ہی ہوا، کس معاملے سے اسٹارٹ ہوا؟ علی سوء الحفظ، یعنی اسٹارٹ سے ہی اس کا جو حافظہ ہے وہ کمزور تھا. فلزمہ ذالک فی جمیع احوالہ. لزمہ یعنی لازم پکڑ لیا اس کو اس کے تمام احوال میں. یعنی اس کا جو حافظہ برا تھا اب وہ کنٹیکسچول نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ جب وہ اس کو بیماری تھی تب اس کا حافظہ برا تھا، بچپن سے ہی اگر اس کا حافظہ برا تھا تو ایسے شخص کی روایت قبول نہیں کی جاتی. دوسری قسم ہے من طرأ علیہ. طرأ یطرأ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اچانک آ جانا، پہلے نہیں تھی پھر اچانک آ گئی. تو کوئی ایسا شخص جس پہ یہ حافظے کی بیماری جو ہے وہ اچانک آ جائے لسبب، کسی سبب کی وجہ سے. اب وہ سبب مثال کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے؟ عمر کا بڑا ہو جانا، کبر السن، عمر کا بڑا ہو جانا. یا پھر اگر ہم ضابطے کی بات کر رہے ہیں تو اگر اس نے کتاب میں لکھا ہوا تھا تو اگر اس کی کتاب ضائع ہو گئی یا کتاب گم گئی، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہاں چلی گئی. یا اور کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ کوئی بیماری آ گئی، ٹھیک ہے، بیماری میں ہو سکتا ہے کہ اس کا حافظہ صحیح نہ رہا ہو، ٹھیک ہے، بے ہوش ہو گیا تھا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو کسی وجہ سے اگر اس کا حافظہ خراب ہو رہا ہے تو یہ اس کی دوسری قسم ہے. اور یہ جو شخص ہے اس کو کہتے ہیں فہذا یسمى المختلط. یہ اس شخص کو جس کا حافظہ وقتی طور پہ خراب ہوا تھا اس شخص کو کہتے ہیں مختلط. اور اس کی روایت کا کیا حکم ہوتا ہے؟ وہ روایتہ تقبل. اس کی روایت قبول کی جاتی ہے. کب کی جاتی ہے؟ ما عدا اختلاط معلوم. ما عدا کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ٹھیک ہے، سوائے
اس وقت کے جب اس کا اختلاط جو ہے وہ معلوم ہو کہ اس معاملے میں یا اس ڈیوریشن میں یا اس وقت میں یا اس جگہ پہ اس کی جو میموری تھی وہ صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ساتویں قسم ہے یہ کس کی ہے؟ اس شخص کی روایت جس کا حافظہ کمزور ہے, برا حافظہ ہے. اور برے حافظے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جتنی صحیح باتیں کرتا ہے اتنی ہی غلط بات, یعنی جتنا اس کو صحیح یاد رہتا ہے اتنا ہی اس کو غلط یاد رہتا ہے, تو اس کا صحیح یاد رکھنا جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کر پا رہا. اور یہ قسم جو ہے یعنی یہ سوء الحفظ جو ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو ہے کہ جس کا پیدائشی طور پہ حافظہ کمزور تھا. اگر پیدائشی طور پہ ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے تو اس کی تو روایت قبول نہیں کی جائے گی, لیکن یہ وہ پھر وہی ضعیف والی قسم میں جائے گی. ٹھیک ہے. اور ضابطے کے آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ ضابطے کی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اتنا سیویئر لیول نہیں ہوتا, اگر اس کو کسی دوسری جگہ سے سپورٹ مل جائے تو پھر وہ قبول کی جا سکتی ہے. دوسرا سوء الحفظ کیسا ہے؟ جو کہ کسی عارضی بنیاد پہ ہو, کسی وجہ سے ہو. اور عارضی کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے جب ایک عمر آئی اس کے بعد ان کا حافظہ کمزور ہی رہ گیا. تو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی ایک وقت تھا اس سے پہلے ان کا حافظہ صحیح تھا اور ایک وقت ہے اس کے بعد ان کا حافظہ ریلائبل نہیں ہے, تو اس اختلاط سے پہلے کی چیز قبول کر لی جائے گی اور اس کے بعد کی چیز قبول نہیں کی. ایسا ہوا ہے پاس میں کہ بھائی وہ جہاد پہ گئے, ہیڈ انجری ہوئی, میموری خراب ہو گئی, تو اس کے بعد کی روایتیں ان کی قبول نہیں کی جائیں گی, اس سے پہلے کی جو ہے وہ قبول کی جائیں گی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت ایسی آ گئی کہ اولاد کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی ایسا نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ٹرامیٹائز ہو گئے اور اس کے بعد ان کو چیزیں صحیح طرح یاد نہیں رہتی تھی, تو اس ایونٹ سے پہلے کی چیزیں ان کی ایکسیپٹ کی جائیں گی, اس کے بعد کی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی جائیں گی. اختلاط معلوم, اختلاط یختلط کا معنی ہوتا ہے اختلاط مل جانا. ٹھیک ہے. وہ چیزیں آپس میں مکس اپ ہو جائیں. تو جب ان کی یہ میموری کا مکس اپ ہوا ہے کہ ان کو صحیح بات اور غلط بات کی یادداشت ان کی اب نہیں رہی ہے, تو اس کے علاوہ جو ان کے معاملات ہیں یا ان کی روایات ہیں وہ جو ہیں ایکسیپٹ کی جائیں گی. اور یہ محدثین کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اگر ایک مثال کے طور پہ آپ کے استاد ہیں, آپ نے ان سے 2021 میں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے ان سے کچھ روایات سنی اور آپ 2000 مثال کے طور پہ 35 میں ان سے وہ باتیں سنتے ہیں, اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ باتیں ان کو صحیح طرح یاد نہیں ہے, یا وہ خود ہی روایت بیان کرنے میں بھول جاتے ہیں اور پھر وہ کتاب کھول کے آپ کو بیان کرتے ہیں, یا کبھی وہ الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں, یا کبھی خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے یاد نہیں ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ پہلے کی ان کی باتیں آپ کو پتہ تھیں اور آپ نے بعد میں سنا کہ اب وہ یہی بات غلط دوسرے طریقے سے کہہ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اب بعد میں ان کی عمر کی وجہ سے ان کا اختلاط آ گیا یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک اس کی بریف جو ہم نے ایک تو روایات کی قسم دیکھ لی, اور جو اسباب تھے اس کی یہ بریف ایک لسٹ کیا ہے کہ وہ اسباب جو راوی میں کے اسباب ہیں وہ جو عدالت سے تعلق رکھتے ہیں, کذب ہو گیا, التہمۃ بالکذب ہو گیا, فسق ہو گیا, بدعت ہو گئی, جہالت ہو گئی. جو ضبط سے تعلق رکھتے ہیں فحش الغلط ہو گیا, کثرت الغفلہ ہو گیا, وہم ہو گیا, مخالفت الثقات ہو گیا, اور سوء الحفظ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی کیے ہوئے ہیں اور انہی جو ہم نے ٹائپس کی ہیں ان میں یہ مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں. جیسے موضوع میں کون تھا؟ موضوع میں راوی جو ہے وہ کاذب تھا, متروک میں تہمہ بالکذب تھی, منکر میں فحش الغلط آ گیا تھا, کثرت الغفلہ بھی آ گیا تھا, فسق بھی آ گیا تھا, اور مخالفت الثقات بھی آ گیا یہاں پہ. اس کے بعد معلل میں توہم آ گیا, یعنی وہم والا شخص آ گیا, روایت المجہول میں جہالت آ گئی, مبتدع میں بدعت آ گئی, سوء الحفظ یہاں پہ کور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کذب, تہمہ, فسق, بدعت, جہالہ, فحش الغلط, کثرت الغلط. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو اختلاط کا لفظی میننگ ہوتا ہے مکس ہو جانا, مکس اپ, کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں داخل ہو جانا, اس کو اختلاط کہتے ہیں. جیسے مخلوط محافل کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا, مخلوط محافل. اردو میں بھی خلط ملط کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے کہ مکس کرتے ہیں. اچھا جی. پھر ہم نے احادیث کی یہ اقسام دیکھی تھی, المحکم والمختلف اور مختلف. الخبر المحکم, ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ احادیث, اکثر احادیث ایسی ہوتی ہیں جن سے کوئی اور صحیح احادیث ہیں وہ تعارض نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اور کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کا آپس میں ظاہری طور پہ ہمیں تعارض دکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک کوئی اور بات کہہ رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ کوئی اور بات کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ احادیث جن میں کوئی اس طرح کا تعارض نہیں ہوتا ان کو کہتے ہیں الخبر المحکم, جو واضح ہے. ٹھیک ہے. یہ الخبر المقبول, یہ ایک ایسی خبر ہے جو مقبول ہے
الذی سلیمہ میں معارضتی مثلہ، یہ کیسی ہے؟ سلیمہ. سلیمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامت ہے. کس سے سلامت ہے؟ معارضہ سے، کسی طرح کے تعارض سے، کسی طرح کے کانفلکٹ سے، کسی طرح کی کانٹرڈکشن سے. ٹھیک ہے. مثل ہی یعنی اسی کے لیول کی. اگر اس سے نیچے کے لیول کی ہوگی تو پھر تو ضعیف کو نہیں قبول کیا جائے گا. اگر ضعیف راوی جو ہے وہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہوگا تو اس روایت کو تو ویسے ہی ہم نے ایک نام دے کے ریجیکٹ کر دیا تھا. کیا نام دیا تھا؟ شاذ تھی. جب صحیح راوی جو ہے ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے گا. اگر ضعیف کر رہا ہو مخالفت تو اس کو کہا تھا منکر. ٹھیک ہے. وہ حدیث منکر ہے، اس کو تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو الخبر المقبول یہ ایسی روایت ہے جو مقبول ہے یعنی ایکسیپٹڈ ہے، اور اس کے لیول کی یا ایک اور مقبول روایت جو ہے اس سے اگر کانٹراڈکٹ نہ کر رہی ہو تو اس کو کہیں گے الخبر المحکم. اور الخبر المختلف یا مختلف الحدیث کس کو کہیں گے؟ یہ وہ خبر ہوگی جس کا کوئی معارض ہوگا، کوئی ایسی روایت ہوگی جو کہ اس سے ظاہری طور پہ تعارض کر رہی ہوگی. پھر ماذا یفعل عند تعارض الخبرین المقبولین، جب دو مقبول خبروں میں، دو مقبول روایات میں اگر تعارض آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ الجمع. پہلے کیا کریں گے؟ کوشش ان دونوں روایات کو جمع کرنے کی. جمع کا کیا مطلب تھا؟ کہ ہم ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا طریقہ نکالیں جس سے دونوں پہ عمل ہو سکے. ٹھیک ہے. اذا امکن الجمع والتوفیق بینہما، کیا ہو امکنا کا معنی؟ امکنا یمکن ممکن، جب ممکن ہو، جب ممکن ہو جمع کرنا، ان کے آپس میں توفیق وفق کریٹ کرنا، یعنی آپس میں ایک ایسا طریقہ نکالنا کہ دونوں ایک انگلش میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ موافقت آ جائے، انگلش میں ہارمنی آ جائے. دونوں میں اگر ہارمنی آ جائے بغیر تکلف. بغیر تکلف کا یہ جو کنڈیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کھینچ تان کے نہ ہو رہا ہو کام. ٹھیک ہے کہ وہ دور سے کہیں سے لائے، وہ دور سے کہیں سے لائے کہ بھائی یہ اس کی جو ہے یہ بن گئی، ایسا نہ ہو. سمپل سی بات ہو، ہاں سینس بن رہا ہو کہ ایسا پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ان دونوں کو ریکنسائل کرنا پاسبل ہے. اگر ایسا ہو رہا ہو تو فیعمل بہما، تو پھر ان دونوں پہ عمل ہو جائے گا، پھر دونوں احادیث پہ عمل کر دیا جائے گا. اگر ایسا ممکن نہ ہو، دونوں میں جمع پاسبل نہ ہو رہا ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ چیک کیا جائے گا کہ کہیں پہ نسخ تو نہیں ہو رہا. نسخ کیا ہوتا ہے؟ نسخ کی یہاں پہ تعریف لکھی ہوئی ہے. نسخ ہوتا ہے رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ. بدلیل بھی کہہ سکتے ہیں، بحکم بھی کہہ سکتے ہیں. کہ نسخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شرعی حکم کو ہٹا دینا، رفع کر دینا، بلند کر دینا، یا ہٹا دینا، ختم کر دینا. کیسے ختم کرنا؟ ایک دوسری شرعی دلیل سے جو کہ کیسی ہو؟ متأخر ہو. متأخر معنی بعد کی ہو، عنہ اس سے بعد کی آئی ہو. اور اس معاملے میں پھر ناسخ ہوگا. ناسخ کون ہوگا؟ ہوا ما رفع به حکم متقدم، اس کے ذریعے پرانے حکم کو ختم کر دیا گیا ہے. اور منسوخ کیا ہوگا؟ جس کو ختم کر دیا گیا ہے کسی متأخر نے. تو اگر جمع ممکن نہ ہو تو پھر ہم کس کی طرف جائیں گے؟ نسخ کی طرف جائیں گے. نسخ میں کیا ہوگا؟ ہمیں وَإِن لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ، اگر جمع ممکن نہ ہو، لیکن علما، لیکن کیا جان لیا جائے؟ ان احدہما ناسخا متأخرا، کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ناسخ ہے، متأخر ہے. یعمل به، تو اس ناسخ پہ عمل کیا جائے گا. وَيُتْرَكُ الْآخَرُ الْمَنْسُوخُ الْمُتَقَدِّمُ، اور یہ جو دوسری ہے جو کہ منسوخ ہے، متقدم ہے، پرانی ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. وہ حدیث صحیح ہوگی لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا. اور اگر نسخ بھی ممکن نہ ہو، لم یعلم ذالک، اگر ناسخ منسوخ کی ڈفرینشیشن نہیں ہو رہی تو پھر ترجیح دیکھی جائے گی. ترجیح کے مختلف قواعد اور اصول ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ کئی بعد میں کور ہوں گے. اگر یہ نسخ بھی معلوم نہ ہو رہا ہو تو پھر یرجح احدہما علی الاخر، تو پھر ایک کو دوسری پہ ترجیح دی جائے گی. بوجہ من وجوہ الترجیح، ترجیح کے مختلف پیمانے ہوتے ہیں، مختلف اس کے اپنے رولز ہیں کہ کس کو کس پہ ترجیح دی جاتی ہے وغیرہ. فیعمل بالراجح، تو پھر جو راجح ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا. ویترک المرجوح، اور مرجوح کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی یہ حدیث بھی صحیح ہوگی لیکن
مرجوح کہلائے گی کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور اگر یہ تینوں ممکن نہ ہو تو پھر التوقف وَإِلَّمْ يُمْكِنُ الترجیح، اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، نادرن بمعنی قلیل، کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، کچھ بہت ہی کم احادیث ہوں گی جن میں ترجیح بھی ممکن نہ ہو رہی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو محدث ہے، وہ شخص جو کہ ان احادیث کو دیکھ رہا ہے، وہ توقف اختیار کرتا ہے ان پہ عمل سے، وہ ان پہ عمل نہیں کرتا، وہ رک جاتا ہے حتی یتبین وجہ الترجیحی، یہاں تک کہ کوئی اور شخص، کوئی اور عالم، کوئی اور فقیہ، کوئی اور محدث کوئی ایک ایسا پہلو بیان کر دے یا کوئی اور ایسی روایت آ جائے جو کہ اس مسئلے کو پھر حل کر دے. ٹھیک ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، کچھ ہی سچویشنز ایسی ہوں، لیکن یہ سچویشنل ہو سکتا ہے کیونکہ کسی کا بھی علم کامل نہیں ہوتا. ہم ابھی ایسا زمانہ امیجن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک گوگل پہ لکھا اور بہت ساری احادیث آپ کے پاس آ گئیں، لیکن ہر وقت ایسا بھی نہیں ہے اور ہر کسی کے پاس ایسا بھی نہیں ہے. تو اگر کسی شخص کے پاس کوئی ظاہری طور پہ ایسی احادیث آ رہی ہیں اور اس کے پاس اتنا علم نہ ہو، اس کے پاس کسی کا ایسا قول نہ ہو کہ ان میں کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ اس وقت جو ہے دونوں پہ عمل سے توقف اختیار کر سکتا ہے، دونوں پہ عمل نہ کرے یہاں تک کہ کسی سے اس کی ملاقات ہو جائے یا کوئی اور حدیث ایسی پتہ چل جائے یا کوئی اور اس کو بات ایسی مل جائے جس سے کسی میں یا تو کوئی راجح مرجوح ہو جائے، کوئی ناسخ منسوخ ہو جائے، یا دونوں میں جمع ممکن ہو. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ سب چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. اگر سمجھ نہیں آ رہا تو عبارت سمجھ نہیں آ رہی یا کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ کانسیپٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ابھی جو ہے وہ عبارت کے ذریعے صرف اسی بات کو سمجھا جا رہا تھا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں، ابھی آج کا وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ کلاس میں مجھے پھر آپ شروع میں ہی کہہ دیجیے گا کہ پرانی بات کو پہلے ڈسکس کر لیں، کلیریفائی کر لیں، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہمارا جو سلیبس ہے اس میں یعنی لکھنے کے اعتبار سے ناسخ منسوخ کی ایک بات رہ گئی، اس کے بعد صرف جرح و تعدیل کا ایک معاملہ ہے جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کا لکھنا ہے. اس کے بعد ایک ہماری ڈسکشن رہ گئی ہے خبر متواتر اور خبر واحد کا جو ایک اختلاف ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد صرف کچھ ڈیفینیشنز ہیں. ڈیفینیشنز کیا ہیں؟ کتب الستہ کس کو کہتے ہیں، جامع کس کو کہتے ہیں، سنن کس کو کہتے ہیں، اس طرح کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں، تو وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ایک بار ہم گو تھرو کر لیں گے، اس میں کوئی کمپلیکیشن کی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بھائی کتب الستہ سے مراد کیا ہوتی ہے، صحیح کس کو کہتے ہیں، یعنی جو کتاب ہے صحیح، یا سنن کس کو کہتے ہیں، الجامع کس کو کہتے ہیں، اس طرح کی کچھ تعریفات ہیں، یا صحابی کس کو کہتے ہیں، اس طرح مخزرم ایک دو اور اصطلاحات ہیں. تو وہ پھر ہم انشاءاللہ گریجویٹ کر لیں گے، اور پھر امید ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ کلاس میں اتنا ٹائم مل جائے گا کہ اس پوری چیز کو ہم ایک بار ریوائز بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. فضیلت الشیخ کس کو کہتے ہیں؟ فضیلت الشیخ جب پوسٹر بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں لکھتے ہیں فضیلت الشیخ. یہ کوئی خاص اس طرح کی مصطلح الحدیث کی اصطلاح نہیں ہے، یہ ویسے ہی احتراماً جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے کانٹیکس میں. الشیخ کا ورڈ استعمال ہوا ہے، الحافظ کا ورڈ استعمال ہوا ہے، فضیلت الشیخ میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ مصطلح میں کہیں استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.